بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قصص الانبیاء. ناظرین وی لاگ نمبر ہے 249 اور ایپیسوڈ نمبر ہے 11 اور پیج ہے 286. اور ناظرین واقعہ چل رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، یعنی بیان مبتلا ہونا بلا میں حضرت داؤد علیہ السلام کا. حضرت داؤد علیہ السلام ایک بلا میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ بیان اور کچھ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. 10 قسطیں ہم اس کی آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. یہ 11ویں قسط ہے. قصص الانبیاء یہ کتاب کا نام ہے. ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں، یعنی تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ. ناظرین اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے قصص الانبیاء. اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام یہ سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں. ہم آپ تک پہنچانے کی جسارت کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ جس کا چراغ. بقیہ حصہ حضرت داؤد علیہ السلام. ناظرین حضرت آدم علیہ السلام سے آ کر یہ بات کہی. کس نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے آ کر یہ بات کہی تھی کہ اس بڑھیا کو کہہ دو اتنا مال تو نے پایا اس آٹے کا بدلہ ہے جو ہوا سے اڑ گیا تھا، اور اس روٹی کے بدلے جو تو نے اس فقیر کو دی تھی اس کا بدلہ آخرت میں 70 روٹیاں ملیں گی. منقول ہے کہ ایک دن بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ ہم احوال قیامت کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم کو قیامت کا یقین ہو، اور یہ بھی ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ روز قیامت اسی طرح ماجرا گزرے گا. یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہا کہ عید کے دن تم کو یہ ماجرا دکھاؤں گا. روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص سردار رئیس القوم مالدار تھا، اور اس کی ایک گائے کے زرد رنگ خوشنما پاؤں تھے. یعنی اس کی ایک گائے کے زرد رنگ خوشنما پاؤں تھے، اور اس پر زری کے کپڑے ڈال کر خوب سجا کر میدان میں چھوڑ دیا کرتا تھا. اور قوم بنی اسرائیل میں ایک عورت نہایت ہی عابدہ زائدہ تھی، اور اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بڑا نیک اور صالح تھا. دونوں نے صحرا میں جا کر ایک عبادت گاہ بنا رکھی تھی اور وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے. ایک روز وہ دونوں اپنی بنائی ہوئی عبادت گاہ میں خدا کی عبادت میں مصروف تھے، اور ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی اسباب نہ تھا، مگر اس کے کنارے ایک چشمہ قدرتی جاری تھا، اور اسی چشمہ کے کنارے ایک انار کا درخت بھی تھا. خدا کی مہربانی سے ہر روز اس میں 2 انار لگتے تھے، اور ان اناروں کو وہ دونوں ماں بیٹا کھاتے تھے اور اسی پر قناعت کرتے تھے. تقریباً یہ حال 70 برس تک رہا. ایک روز اس کے بیٹے نے کہا، اے ماں، شہر کے اندر تو بازار میں بہت ہی چیزیں بکتی ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ بازار سے لا کر کھاؤں. اس کی ماں نے اس سے کہا کہ اے بیٹے، 2 انار اللہ تعالی ہم کو بغیر کسی محنت و مشقت یعنی ہر روز عنایت کرتا ہے، یہی کھا کر شکر کر اور کسی دوسری چیز کا لالچ مت کر.
لالچ بری چیز ہے۔ یہ کہہ کر جب درخت کی طرف نظر کی تو وہ 2 انار جو روزانہ لگتے تھے اچانک غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں نے کہا، اے بیٹا، وہ 2 انار جو اللہ نے ہم کو بطور روزی کے دے رکھے تھے بس سبب بے صبری اور ناشکری کے غائب ہوئے۔ بس ایک روز، ایک رات اور ایک دن دونوں ماں بیٹے بھوکے رہے۔ اتنے میں اجنبی گائے جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے دونوں ماں بیٹے کے پاس آئی اور بولی، مجھ کو ذبح کر کے کھا جائیں، میں تمہاری حلال روزی سے ہوں۔ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹا، یہ گائے چاہتی ہے کہ ہم کو گناہ میں گرفتار کرے۔ تب اس کو ہانک دیا، پھر وہ آ کر موجود ہوئی، ہاتھ پاؤں چھوڑ کر زمین پر سو گئی اور اپنا حلق سامنے کر کے بولی، اے میاں، مجھ کو ذبح کر کے کھاؤ اور میں تمہارا رزق حلال ہوں۔ لیکن اس پر بھی انہوں نے نہ مانا اور پھر اس کو ہانک دیا۔ کچھ دیر بعد پھر آ کر موجود ہو گئی۔ تب ناچار ہو کر تیسرے دن ماں بیٹے نے اس کو ذبح کیا اور کباب وغیرہ بنا کر کھا گئے۔ ادھر جب وہ گائے تیسرے دن اپنے آقا کے گھر نہ گئی تو آقا نے اس کی بہت تلاش کی اور بہت سے لوگوں کو جنگل اور میدانوں کی طرف بھیجا، آخر وہ نہ ملی۔ بالآخر ایک عورت دلالہ قوم بنی اسرائیل سے تھی جو ہر گھر میں خرید و فروخت کے واسطے جاتی تھی۔ اتفاقاً وہ عورت ان دونوں ماں بیٹے کے گھر گئی۔ دیکھتی کیا ہے کہ ایک گائے ذبح کر کے دونوں ماں بیٹا کباب بنا کر کھا رہے ہیں۔ اس دلالہ عورت کو دیکھ کر ماں بیٹے گھبرا گئے اور اسی گھبراہٹ میں ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج کتنے برس سے ہم یہاں اپنے خالق کی عبادت میں مشغول ہیں اور رزق بھی حلال کھاتے ہیں، آخر میری بات تو نے نہ مانی، بیگانی گائے ذبح کر کے کھا گئے۔ کیا خبر خدا ہم کو کسی عذاب میں مبتلا کرے اور پھر ہم کو رسوا کرے سارے ملک میں۔ پس اس عورت دلالہ نے جا کر اس گائے کے مالک کو خبر دی اور اس کا نشان بھی بتا دیا۔ اس گائے کے مالک نے حضرت داؤد علیہ السلام سے جا کر اپنی درخواست پیش کر دی کہ فلاں شخص نے میری گائے ذبح کر کے کھا لی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی وقت حکم کیا، اس شخص کو فوراً میرے دربار میں حاضر کرو۔ اس حکم کو لے کر لوگ ان ماں بیٹا کے پاس گئے اور ان دونوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں لا کر حاضر کر دیا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیوں دوسرے کی گائے ذبح کر کے کھائی ہے؟ انہوں نے کہا، اے خلیفہ خدا، وہ گائے 3 دن تک ہمارے دروازے پر آ کر پڑی رہی اور بار بار ہانکنے سے بھی نہ گئی، اور وہ بولتی تھی کہ میں تمہاری حلال روزی ہوں، مجھے تم ذبح کر کے کھا جاؤ، اور ہم لوگ 3 دن کے بھوکے تھے اور اس کو ذبح کر کے کھا گئے۔ یہ بات سن کر اس گائے کے مالک نے کہا کہ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کبھی گائے بیل نے بھی کسی سے بات کی ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ البتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بات کر سکتی ہے۔ الغرض صاحب گائے نے دونوں ماں بیٹے سے قصاص طلب کیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کو معاف کر دو اور اس کے عوض میں ہم سے 1000 اشرفیاں لے لو۔ وہ بولا کہ میں ہرگز ان کو معاف نہ کروں گا، میں تو اپنی گائے کا قصاص لوں گا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس گائے کا چمڑا بھر کے اشرفی مجھ سے لے لو، اس گائے کا چمڑا بھر کے اشرفی مجھ سے لے لو اور ان کو اس خطا سے معاف کرو۔ اس جاہل نے حضرت داؤد علیہ السلام کا کہنا نہ مانا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے داؤد، اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل احوال قیامت تجھ سے دنیا میں دیکھنا چاہتے تھے، تم ان سے کہہ دو کہ کل عید کے دن میدان میں جا کر سب حاضر ہوں، احوال قیامت کو وہاں دیکھیں گے۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔
میرا پیغمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے،